السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایز ریکویسٹڈ روف ٹاپ گارڈن کے ڈیزائن پہ بات کریں گے۔ ہم نے روف ٹاپ لینڈسکیپنگ اور سیٹنگ کے ڈیزائنس پہلے آپ کو ہم دکھا چکے ہیں اس چینل پہ، لیکن روف ٹاپ گارڈن ایک تھوڑا الگ ٹاپک ہے اور اس میں ہم الگ ڈیزائن اور کنسٹرکشن ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے آپ نے ایک اسٹرکچرل انجینئر سے مشورہ کرنا ہے تاکہ آپ کی چھت گارڈننگ کا بوجھ اٹھا سکے۔ آپ کو چھت کی لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی کو اسیس کروانا ہوگا اور اگر ضرورت ہو تو تھوڑا سا ایکسٹرا ری انفورس کرنا ہوگا، جو کہ اتنا مشکل نہیں ہے، صرف مٹیریل تھوڑا اور بڑھ جائے گا۔ اس میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس میں سمجھا دیتی ہوں۔ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کس قسم کی پودے آپ نے اگانے ہیں۔ اگر آپ کو گراؤنڈ کور والے ہی صرف پودے اگانے ہیں تو اس کا اتنا وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کو اس طرح کے پودے اگانے ہیں جن کی جڑیں بہت گہری اور لمبی ہوں گی، یا تو کوئی بڑے قسم کے پودے، اس کا ڈیڈ لوڈ زیادہ ہوگا اور مختلف ہوگا بالکل۔ اب میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں روف کے سلیب کی واٹر پروفنگ کے حوالے سے۔ اس سلیب میں ایک واٹر پروفنگ میمبرین یا لیئر کی صحیح انسٹالیشن کی ضرورت ہے۔ روف کی سلیب کی واٹر پروفنگ میں آپ کے لیے دو قسمیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے واٹر پروف میمبرین جو ایک شیٹ کی شکل میں ہوتی ہے، اور یہ شیٹس جو ہیں مختلف مٹیریلز کی ہوتی ہیں، پی وی سی میں آ جاتی ہیں، بچومن میں ہوتی ہیں یا تھرمو پلاسٹک میں۔ دوسری قسم کی واٹر پروفنگ جو ہے وہ کیمیکل واٹر پروفنگ ہوتی ہے، جس میں خاص واٹر پروفنگ کیمیکلز یا کوٹنگز کو سیدھا روف سلیب کی سرفیس پر لگایا جاتا ہے۔ ان کیمیکلز میں ایکریلک کوٹنگز، بچومنس کوٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں مارکیٹ میں۔ ایک اور طریقہ ہے واٹر پروفنگ کا جو بہت افیکٹو اور مضبوط ہے اگر آپ گہری جڑوں والے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ ایک سیمنٹیشس واٹر پروفنگ کا طریقہ ہے۔ سیمنٹیشس واٹر پروفنگ میں آپ سیمنٹ میں ایک مکسچر بناتے ہیں جن میں ایڈیشنل واٹر پروفنگ کیمیکلز مکس کرتے ہیں، اور سب سے ضروری جو پارٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اس میں آپ ٹیراجزو کے چپس بھی مکس کرتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس لیئر میں اور مضبوطی آئے گی، اور کیونکہ وہ لیئر بھرا ہوا ہوتا ہے چپ سے، اس کے تھرو جو پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں وہ آپ کے روف کے سلیب تک نہیں پہنچ پاتی، تو اس کے تھرو آپ کا سلیب جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اچھا، ان لیئرز کو لگانے سے روف سلیب کے اوپر ایک بہت اچھا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی آٹومیٹکلی چھت کی انسولیشن ہو جاتی ہے، اور نیچے کے کمرے گھر کا ٹیمپریچر جو ہے اوور آل وہ ٹھنڈا رہتا ہے، تو یہ اس کا ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ پھر ڈرینیج کیا ہونی چاہیے روف گارڈن کے لیے؟ ایک ڈرینیج سسٹم ضرور شامل کرنا ہوتا ہے جو سرفیسز سے ڈرینیج آؤٹلیٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہو، تاکہ بارش کا پانی یا واٹرنگ کا پانی سیدھا چھت سے دور ہو۔ اس میں آپ کو سلوپ اور گریڈنگ پہ دھیان دینا ہے۔ چھت کی سلیب کا ڈیزائن ایک ہلکی سلوپ کے ساتھ بنائیں تاکہ پانی آسانی سے بہہ سکے۔ عام طور پر کم از کم 1 سے 2% کی سلوپ 1 سے 2 سینٹی میٹر ہر میٹر کے لیے ریکمینڈ کی جاتی ہے تاکہ پانی اکٹھا نہ ہو۔ پھر گریڈنگ کا مطلب ہے کہ سرفیس کو برابر طرح سے فلیٹ بنائیں تاکہ پانی ڈرینیج آؤٹلیٹس کی طرف آسانی سے بہہ سکے۔ اور پھر آپ نے نیکسٹ اسٹیپ جو ہے ایک پائپ کا نیٹ ورک لگانا ہے اس حصے میں جہاں آپ نے پودے اگانے ہیں، اور یہ پائپس بھی سلوپس پہ انسٹالڈ ہونے چاہیے جو سائڈوں میں نیچے جائیں گے اور وہاں سے پودے والے حصے سے پانی ڈرین کریں گے۔ تو یہ ہم نے واٹر پروفنگ کے حوالے سے بات کر لی۔ اب اور کیا پوائنٹ ضروری ہیں روف گارڈن کے لیے؟ آپ کو دھوپ اور ہوا کے پیٹرنز کا جائزہ لینا ہوگا۔ اپنی چھت پر دھوپ اور ہوا کے ایکسپوجر کو دن بھر اور سال بھر کے الگ الگ ماحولوں میں دیکھیں یا نوٹ کریں۔ یہ جانکاری آپ کو ان پودوں کو چننے میں مدد کرے گی جو خاص لائٹ
اور ماحولیاتی کنڈیشنز میں تھرائیو کرتے ہیں۔ پھر ہے لے آؤٹ ڈیزائن کرنا۔ اپنے چھت پر گارڈننگ کا لے آؤٹ پلان کریں جس میں پاتھ وے، سیٹنگ ایریاز، کیاریاں اور مزید فیچرز شامل ہوں جیسے کہ پرگولاز یا کینپی اسٹرکچرز۔ الگ الگ پرپسز کے لیے زونز بنائیں جیسے کہ کھانا کھانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور گارڈننگ کے لیے۔ پھر آپ نے واٹرنگ سسٹم کا بھی پلان کرنا ہے۔ ایک مناسب اریگیشن سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں، ڈرپ اریگیشن سسٹم، تاکہ آپ کے پودے پانی سے مناسب طور پر توانائی حاصل کر سکیں۔ ڈرپ اریگیشن سے پانی زیادہ بھی نہیں یوز ہوتا اور اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ زیادہ کم یا بہت زیادہ پانی نہ ملے آپ کے پودوں کو۔ ڈرپ اریگیشن یا سوکر ہوزز اچھی طرح سے کام کرتے ہیں یوزلی روف گارڈنز میں، اور اس میں آپ رین واٹر ہارویسٹنگ کا آپشن بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ پھر ہے ونڈ بریکس اور شیڈ سٹرکچرز۔ ایسے شیڈ سٹرکچرز شامل کریں جو ہوا سے پودوں کو بچائیں، جیسے کہ لمبی اسکرینز یا کچھ ایسے لمبے پودے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ بیمبو یا گلاس پینلز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ شیڈ سٹرکچرز جیسے کہ امبریلاز، پرگولاز یا ریٹریکٹیبل آننگز شامل کریں تاکہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈک ملے آپ کے پودوں کو۔ فلورنگ اور ڈیکنگ، اچھا مناسب فلورنگ مٹیریلز یوز کریں جیسے کہ لکڑی کے لک کی ڈیکنگ جن میں پورسلین ووڈ لک ٹائلز آ جاتی ہیں جو لکڑی کا لک دیتی ہیں لیکن ہوا اور پانی سے خراب نہیں ہوتی۔ پھر کمپوزٹ ٹائلز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، کلے ٹائلز بھی ہوتی ہیں۔ یہ مٹیریلز چھت پہ چلنے کے لیے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور چھت پر گارڈن کا اوور آل لک جو ہے بہتر کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں کچھ ضروری پوائنٹس جو آپ کو لازمی دیکھنے چاہیے اگر آپ کسی نئے گھر کے روف گارڈن کو پلان کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی فردر سوالات ہیں روف گارڈنز کے حوالے سے، آپ نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کو ہم صحیح طرح آنسر کر سکیں۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔